बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। 2 मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, एक लंदन के सीनियर रहनुमा और एक लाहौर के सीनियर रहनुमा, और वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं, जिनको लीगी रस्तू भी कहा जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो लीगी रस्तू हैं, हसन इकबाल। एक दूसरे को थप्पड़ जो मारे हैं उन्होंने और एक दूसरे के साथ जो हशर किया है, बड़ी दिलचस्प है। और ये सिर्फ नवाज़ शरीफ की खुशामद में, नवाज़ शरीफ के सामने नंबर बनाने में ये एक दूसरे के गले पड़ गए हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा गधे पर बैठ गए हैं, ये क्या मामला है और किस चीज़ ने उनको गधे पर बैठने पर मजबूर किया है। साथ हम बात करेंगे साफ़ पानी केस में आज समाअत हुई है शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के ख़िलाफ़। इससे पहले वाले वीलॉग में ये मिस हो गई थी, तो मैंने चाहा ये आपके साथ आज की समाअत का हवाल भी मैं शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे आयशा अकरम केस में एक और डेवलपमेंट हुई है और आयशा अकरम के ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा के लिए नई एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और आप जानते हैं कि क्योंकि नए फैक्ट्स सामने आ गए हैं आयशा अकरम के ख़िलाफ़, और जब वो ऑडियोज़ सामने आई हैं तो उसके बाद ये बात तो खुलकर सामने आ गई है कि ब्लैकमेल किया गया, धोखा और फ्रॉड किया गया है और पूरी कौम को पूरी प्लानिंग के साथ तज़लील करवाई गई है पूरी कौम की, और स्पेशली ख़वातीन की। मुलज़मान का जो मामला है इस पर अब अंदराज मुकदमा के लिए आयशा अकरम के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है। शहरी हैं मुज़फ़्फ़र हुसैन, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है टिक टॉकर के ख़िलाफ़ बगावत और फाहश वीडियो बनाने का मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई है। एडिशनल सेशन जज हाफिज़ मोहम्मद रिजवान साहब की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। जो दरख्वास्त गुजार है उनका ये कहना है कि ये बेसिकली रियासत से बगावत है, जब अब रियासत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और आयशा अकरम के मामला को लेकर भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। फिर उस दिन का इंतखाब किया गया है जिस दिन तालिबान ने सारे पाकिस्तान दुश्मनों को काबुल से भगा दिया। उस दिन का इंतखाब किया जा रहा है जब पाकिस्तान की पूरी दुनिया में तज़लील करवाने के लिए ये ढोंग रचाया गया और उसके अंदर आयशा अकरम और ये सारे लोग मुलव्वस थे। और अदालत को कहा गया कि इस मामले की बड़ी गहराई में तफ्तीश होनी चाहिए। आयशा अकरम का मोबाइल फ़ोन चेक हो, वो किस किस से राब्ते में थी, कौन उसको ये सारा कुछ करने पर उकसा रहा था। ये सिर्फ एक अनपढ़ रैम्बो का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल थे जो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते थे। इस वजह से आयशा अकरम ने रियासत के साथ बगावत की और फिर फाहश वीडियो का जो मामला है उस पर भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अदालत ने जो पिटिशनर की दरख्वास्त है उस पर 25 अक्टूबर को नवां कोट पुलिस थाने से रिपोर्ट तलब कर ली है। 25 अक्टूबर को अदालत, क्योंकि अब पुलिस ने ना सिर्फ आयशा अकरम को तलब करना है बल्कि ये जो पिटिशनर हैं मुज़फ़्फ़र हुसैन ये भी पेश होंगे और ये अपना अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे, पुलिस वालों के सामने रखेंगे। पुलिस वाले रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाएंगे और फिर अदालत इस बुनियाद पर अंदराज मुकदमा का हुक्म जारी करेगी। तो ये एक आज अहम एक डेवलपमेंट हुई है जो मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूँ। साफ़ पानी केस में जो राबिया इमरान और अली इमरान के ख़िलाफ़ केस है जिसमें दोनों की जायदादें नीलामी का हुक्म जारी हो गया था और बहक सरकार ज़ब्त हो चुकी हैं। ये वो केस है जिसमें साफ़ पानी के नाम पर इन्होंने मुख्तलिफ़ कंपनियों को ठेके दिए, कमीशन्स ली और जो एक एक नलका वो रियासत पाकिस्तान के ख़जाने को इन्होंने करोड़ों रुपए के लगवाए। और ये इतने बड़े ज़ालिम लोग हैं कि हर चीज़ में कमीशन लेते हैं, तो उन्होंने कमीशन्स ले के पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया। और ये जो प्रोजेक्ट था साफ़ पानी, उसको क्योंकि हेड करने वाली राबिया इमरान और अली इमरान थे, यही वजह है शरीफ ख़ानदान की कि इनके ख़ानदान में कोई और आदमी है ही नहीं कि जो इन सारे मामलात को देखे। हर काम ये ख़ुद करते हैं और हर काम को ये ख़ुद आगे बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि शहबाज शरीफ चाहते हैं या नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि अगर हम कमीशन करेंगे तो कोई जगह बच गई तो वहाँ भी हमारा बंदा ही हो कि जो चीज़ बच गई है वो भी वही उड़ा ले और आम आदमी के हाथ में कुछ ना आए। ये इतने ज़ालिम हैं। बहरहाल अब इसमें क्योंकि जो मरकज़ी मुलज़मान हैं वो इश्तिहारी हैं, उनकी जायदादें बाकी सरकार ज़ब्त हो चुकी हैं, नीलामी का प्रोसेस शुरू हो गया है। जो बाकी मुलज़मान थे उन्होंने आज एक दरख्वास्त दायर की और अदालत से कहा कि नैब ऑर्डिनेंस आने के बाद हमारा जो केस है, क्योंकि ये हमको पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, हम आम लोग थे, इस वजह से हमारा केस ट्रांसफ़र किया जाए
اور نیب ریفرنس ہمارے خلاف خارج کیا جائے، یہ درخواست دائر کی، جس پر عدالت نے 30 اکتوبر کے لیے جواب طلب کر لیا ہے نیب سے، اور نیب کو کہا ہے کہ وہ جواب جمع کروائیں اور اس کے بعد پھر عدالت اس معاملے کو دیکھے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے جو آنریبل عدالتیں بڑی تیزی کے ساتھ معاملات کو نمٹا رہی ہیں، جیسے آصف زرداری کا کیس تھا، پورا موقع جب دیا گیا نیب کو، تو نیب نے یہ بات ثابت کی کہ نیب آرڈیننس آصف زرداری پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا، یا اس کا فائدہ آصف زرداری کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس وجہ سے عدالتوں کو چاہیے کہ اگر کچھ طرح کی درخواست آتی ہے تو اس پر نہ صرف عدالتیں نیب کو پورا موقع دیں، بلکہ اتنی جلد بازی نہ کریں۔ اور ایک اور اہم بات میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ، کہ نیب آرڈیننس میں آگے ترامیم آ رہی ہیں اور حکومت نے اس کے اوپر آج فیصلہ کر لیا، کیونکہ کچھ چیزوں پر ایمبیگوٹی تھی اور نیب نے ایک خط لکھا تھا وزارت قانون کو اور وضاحت طلب کی تھی، اس پر اب نیب آرڈیننس میں کچھ وضاحتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور نیب آرڈیننس میں ترمیم، یہ جو قومی اسمبلی کا یہ ختم ہوگا تو جو ترمیم آنے والی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ بڑی اہم تفصیل طرف جو معاملہ ہے، اور یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس بات پر پوری قوم رنجیدہ بھی ہے اور دکھی بھی ہے، کیونکہ غریب آدمی کے لیے اتنا بڑا مہنگائی اور اتنا بڑا اضافہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حکومت کو، عوام کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، اور ہر 15 دن بعد یہ جو پٹرول مہنگا ہو رہا ہے اس پر وزیر اعظم عمران خان کو، پوری قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی ایسی چیز ہے جو انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چاہے ہم جتنی مہنگائی کریں ہمارے لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے، تو جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، یا مہنگائی کی وجہ سے جس کے بچے بھوکے ہوں گے، وہ کسی جماعت کا نعرہ نہیں لگائیں گے، وہ کسی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو مہنگائی پر بہرحال قابو کرنا ہوگا، اور اس کے اوپر کوئی بڑا پلان لے کے آنا ہوگا وزیر اعظم عمران خان کو، نہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ اگر یہی مہنگائی رہی تو کہیں یہ نہ ہو کہ عوام دوبارہ ان حکمرانوں کو یاد کرنے لگ جائے جو صرف مہنگائی نہیں کرتے تھے، وہ ریاست دشمن تھے، ریاست کے غدار تھے، اور اگر اس مرحلے پر اور اس مقام پر قوم کو لا کھڑا کیا تو یہ قوم کبھی بھی عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو معاف نہیں کرے گی۔ تو بڑی سٹرونگ قسم کی اس پر پلاننگ کرنی ہوگی، اور حکومت کو اب عوام کو کوئی ریلیف دینا ہوگا، تبھی عوام کو کچھ نظر آئے گا، خالی باتوں سے نہیں کہ اگلے 2 مہینے بعد خوشحالی ہو جائے گی، 4 مہینے بعد خوشحالی آ جائے گی۔ یہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو عوام کی حالت ہے اور عوام جتنی دکھی ہے۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کوئی بھی ایسا معاملہ ہو اس پر سیاست کرنے سے باز نہیں آتی، اور اب یہ سیاست سے زیادہ یہ تماشائی بن گئے ہیں، اور ان کا تماشا آپ دیکھیں کہ آج رائے ونڈ جو شہر ہے لاہور کا، وہاں پر جو رائے ونڈ اڈا پلاٹ ہے، مسلم لیگ نون کے کارکنان نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں یہ کہا گیا کہ پاکستان پتھر کے دور کی طرف لوٹنے لگا ہے، اور بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور پٹرول کی قیمتوں پر احتجاج ہوا۔ وہاں پر ایم پی اے مرزا جاوید وہ بھی موجود تھے، اور ایک شہری گدھا لے کر آیا تھا اس احتجاج میں، اور اس گدھے پر ایم پی اے کو بٹھا دیا گیا، اور ایم پی اے نے اس پر بیٹھ کر احتجاج کیا۔ ہم تو پہلے دیکھتے تھے کہ یہ جو اس طرح کے ایم پی ایز پاکستان کی پارلیمنٹ میں یا اسمبلیوں میں آنے لگ گئے ہیں، تو گدھے تو پہلے اسمبلیوں میں آنے لگ گئے تھے ان کی شکلوں میں، لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ان کے احتجاج کا طریقہ کار رہ گیا ہے، اور یہ ہر چیز پر تماشا کرنے لگتے ہیں۔ کیا کوئی خیر خواہ ہوگا اس قوم کا جو اس حد تک میچور ہو کہ وہ گدھا لے کر آئے یا گدھے پر بیٹھ کر احتجاج کرے اور پھر پوری دنیا تماشا دیکھے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کیونکہ خاص مینٹیلٹی ہے، اور یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ گدھوں پر بیٹھ گئے ہیں، اور اب یہ عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، اور بیسیکلی یہ عوام کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی ہے، پٹرول کی قیمتوں میں جو معاملات ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ پٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھی ہیں، کون ذخیرہ اندوز ہیں، کون پٹرول ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، کون ہے جو ڈالر مافیا ہے۔ آپ جب جس بھی بندے کو ہاتھ لگائیں گے تو اس کا آپ جب اس کی بیک پر جائیں گے تو وہ وہاں پہ آپ کو یا تو زرداری خاندان انوالو ملے گا یا آپ کو شریف خاندان انوالو ملے گا۔ یہ حقیقتیں ہیں جو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، اور پھر جب ہماری قوم کی چیخیں نکلتی ہیں تو یہ اس کا تماشا بناتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ دوسری طرف اب یہ آپس میں جو گدھے ہیں وہ لڑ پڑے ہیں، اور اس میں ایک پاکستان میں جو نواز شریف کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے
احسن اقبال مریم نواز کا خاص آدمی ہے اور جو اپنے آپ کو لیگی ارسطو بھی سمجھتا ہے، احسن اقبال، اور دوسری طرف ویڈیو والی سرکار جو غیر اخلاقی ویڈیوز کا ماہر تھا، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ شریف خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ویڈیو ونگ تھا، اس کا ہیڈ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں ناصر بٹ، جو کہ ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس میں جو اشتہاری ہے اور جو بھاگ گیا تھا ناصر بٹ، جو لنڈن میں ہے اور ہر وقت آپ کو نظر آتا ہے نواز شریف کے آس پاس، کیونکہ آج کل وہ نواز شریف کے آس پاس نظر آتا ہے تو پھر اس کی زیادہ سنی جاتی ہے۔ اور پھر جس نے مریم نواز کے لیے غیر اخلاقی ویڈیوز بنائی ہوں اور پھر مریم نواز کو وہ دی ہوں جن کی بنیاد پر مریم نواز سیاست کر رہی ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں اس کا مسلم لیگ نون میں ایک بہت بڑا ایک کردار ہے، اور مسلم لیگ نون اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے، شریف خاندان کا وہ خاص آدمی ہے۔ وہیں پہ احسن اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مریم نواز کا جو گروپ ہے وہ احسن اقبال ہی چلا رہے ہیں، اور نواز شریف کا جو ایجنڈا ہے وہ احسن اقبال ہی پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ ایک تصویر وائرل ہوئی اور اس میں نواز شریف نے جو ماسک پہنا، آپ نے دیکھا اکثر نواز شریف نے جو ماسک پہنا ہوتا ہے وہ منہ کے اوپر آیا ہوتا ہے اور ناک وہ کور نہیں کرتے، اور وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، بڑی عجیب سی شکل بن جاتی ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ ناصر بٹ تھا اور عابد شیر علی بھی پیچھے کہیں نظر آ رہا ہے، اور یہ سارے خاص طرح کے لوگ تھے۔ اس میں جو ناصر بٹ تھا وہ واضح نظر آ رہا تھا، اور شاید احسن اقبال نے ناصر بٹ اور عابد شیر علی پر اکٹھا جو ہے وہ طنز کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ قائد نواز شریف نے ماسک پہنا ہوا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد تمام لوگ نہایت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماسک کے بغیر ہیں۔ کسی کے کیمرے میں تصویر سے قائد کی صحت بہت زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو 7 چپڑاسی ہیں یہ تصویریں بنوانے والے ہیں، تو کہتے ہیں کسی کی کیمرے میں تصویر سے قائد کی صحت بہت زیادہ اہم ہے، امید ہے یہ اشخاص SOPs کا خیال رکھیں گے۔ جب یہ ٹویٹ کیا احسن اقبال نے، تو آگے دیکھو نا، تربیت تو سب کی ایک جیسی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی۔ تو ناصر بٹ نے کہا لنڈن میں اب کورونا کے لیے SOPs مقرر نہیں، ٹویٹ کرنے کا اتنا شوق ہے تو ارد گرد لوگوں سے پہلے اپنا نام بتائیں آپ کون ہیں۔ جب یہ بات کی ناصر بٹ نے، تو اس کے بعد تو پھر مسلم لیگ نون میں لڑائی شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا ناصر بٹ ایک چپڑاسی ہے اور ادھر یہ سیکرٹری جنرل ہے مسلم لیگ نون کا، اور اتنی گستاخی ہوگی اور اتنا ظلم ہو گیا۔ پھر ساتھ ہی جو احسن اقبال ہے اس نے ایک پیج جو ہے وہ اس کو وائرل کیا اور ٹویٹ کیا، جس میں گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ویب سائٹس پر کووڈ کے حوالے سے برطانیہ میں۔ تو کہا کہ یہ دیکھیں NHA گائیڈ لائنز ایز آف ٹوڈے آن ویب سائٹ، کہ آج کی ویب سائٹ پر جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہیں۔ تو یہ ان کی جو لڑائی، اور پھر اس کے بعد نیچے جتنے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان تھے وہ کچھ ناصر بٹ کو گالیاں دے رہے تھے، کچھ احسن اقبال کو۔ یہ ان کی مینٹیلٹی ہے، یہ ان کی اپروچ ہے، اور یہ ان کی اوقات ہے، اور یہ چلے ہیں قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے اور قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ قوم بیوقوف بننے والی نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح نہ صرف اب ناکام ہوں گے بلکہ ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ کچھ بھی ہو جائے، کم از کم یہ جو چہرے ہیں یہ دوبارہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے سیاست میں یا حکومت میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔